ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یزل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے، کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میں ہوں زہیر عباس۔ سلامتی ہو حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کربلا معلیٰ پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو حسین والوں کے ان کانوں پر جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے حسین والوں کے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام کی جانب گامزن ہیں۔ ناظرین محترم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حسین والے، اور حسین والے آپ کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے ایام عزا ایام فاطمیہ کے حوالے سے۔ اس سلسلے کی آج چوتھی قسط آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف مذہبی اسکالر، آپ سب جانتے ہیں، جناب خانم ریدا بطول صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شافع عباس موسوی صاحب، مشہور و معروف منقبت خواں، اسلام آباد کے مومنین اور یہاں کے رہنے والے لوگ اور اہل ذوق حضرات جو ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم ان کو آج اپنی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شافع صاحب خوش آمدید، آپ کو حسین والے کے اس سیٹ پہ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایام عزا چل رہے ہیں، یہ ایام عزا عاشورہ سے کم نہیں۔ ہم سب حسین والے کی تمام پروڈکشن ٹیم کی جانب سے عالم اسلام کو اور بالخصوص علماء دین مراجع کرام کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ حقیقی وارث عزا مولا امام زمان اجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جہاں امام زمانہ علیہ اجل اللہ فرج شریف کا ذکر ہوا ہے، تو یہاں میں اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں کہ وقت کے امام کے ساتھ منسلک رہیں، وقت کے امام کے حضور پیش رہیں، اور وقت کے امام کی قدم کی چاپ سنتے رہیں۔ وہی یقیناً کامیاب لوگ ہیں جو اپنے وقت کے امام کی مددگار رہیں۔ واقعہ آپ کے گوش گزار کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ایک اصحاب جو ساتھ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رجال الغیب، جو اب بھی امام کے ساتھ ہیں۔ رجال الغیب میں سے کسی ایک صحابی کی انتقال ہو گیا، تو امام زمان نے اپنے صحابی کو کہا کہ فلاں تاجر کے پاس جائیں اور کافور لے کے آئیں تاکہ اس کے تجہیز اور تدفین کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین محترم، امام کے صحابی اس تاجر کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمیں کافور دیجیے تاکہ ہم اپنے مرحوم کی تجہیز و تدفین کا اہتمام کریں۔ وہ تاجر حیران ہوا اور کہتا ہے کہ آپ یہاں کے لگتے نہیں، آپ کا لباس کہیں اور کا ہے، آپ یہاں کے مقامی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر سے آئے ہیں۔ اس رات میں پوچھا گیا، بحث و تکرار کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم رجال الغیب ہیں اور ہمیں امام زمان اجل اللہ فرج شریف نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ ناظرین محترم، وہ تاجر خون کے آنسو رونے لگا اور کہا کہ مجھے امام سے ملاقات کرنی ہے۔ بحث و تکرار کے بعد اس شرط پر مشروع طریقے سے اجازت ملی کہ اگر ہم آپ کو ساتھ لے جاتے ہیں، اگر امام نے آپ سے ملاقات کے لیے انکار کر دیا تو آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا۔ وہ تاجر بخوشی راضی ہو گیا اور یوں کافور لے کے یہ تینوں صاحبان چل پڑتے ہیں امام کی جانب۔ راستے میں ایک دریا عبور کرنا ہوتا ہے تو وہ تاجر رک جاتا ہے۔ امام کی صحابی توکل علی اللہ اس پانی پہ چل پڑتے ہیں۔ وہ تاجر رکتا ہے تو امام کی صحابی کہتے ہیں اس کو واسطہ دو امام کا، یہ مسخر ہو جائے گا۔ بیچ عین راستے میں پہنچتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے تو وہ تاجر ڈوب جاتا ہے۔ امام کے صحابی اس کو سہارا دے کے کنارے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں اے تاجر، تم نے کیا سوچا تھا کہ تم ڈوب گئے ہو؟ حالانکہ توکل تو اللہ تھے۔ وہ تاجر کہتے ہیں کہ میں تاجر ہوں
اور میں نے اپنی چھت پر کچھ صابن سکھانے کے لیے رکھے ہوئے تھے. بارش ہو گئی ہے تو میری جمع پونجی ڈوب جائے گی. المختصر و امام کے خیمے کے قریب پہنچتے ہیں تو مشروع طریقے سے چونکہ آیا ہوا تھا تو کہتے ہیں آپ رکیں، ہم اجازت طلب کرتے ہیں امام سے. اصحاب اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہم کافور تو لے آئے ہیں لیکن ساتھ تاجر آ گیا ہے اور مشروع طریقے سے آیا ہے. امام کہتے ہیں اس کو جا کے کہو کہ جس کو اپنے صابن کی فکر ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، واپس چلا جاؤ. ناظرین محترم، یہ میسج، یہ واقعہ اس وجہ سے سنا رہے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑے رہیں. واپس چلتے ہیں اپنے قرآن کی جانب جو کہ ایام ازاں ہیں. امام زمان کا جو ذکر ہوا تو ہم نے ان کی تعزیت پیش کی، تو اس واقعے کو خوش گزار ان شاء اللہ تعالیٰ وقت میں خدا ہم سب کو مولا امام زمان اجل اللہ فرج جو شریف کے ناصران میں سے شمار فرمائے. ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ خانم رضا بطول ہیں. خانم، ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. جامع فاطمی ہیں. قرآن حکیم فرقان حمید میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بے شمار آیات ہیں جو قصیدہ گا رہی ہیں. احادیث بھی بے شمار ہیں جو قصیدہ سنا رہی ہیں جناب سیدہ کا. ہمیں مشہور و معروف کی ایسی حدیث سنائیے، ایسی حدیث پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جناب سیدہ کی شان میں بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کی کہ جس نے یہ توفیق دی کہ ہم آل محمد کے چاہنے والوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی مدحت کو بیان کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. لاکھ احسان ہے اس رب ذوالجلال کا. ہدایت ٹی وی اور حسین والوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ایام فاطمیہ کے اس خوبصورت موقع پر مجھے یہاں پر مدعو کیا. بہت ہی خوبصورت تمہید اور آپ کا بہت خوبصورت سوال کہ حدیث قرآنی تو آیات بہت زیادہ ہیں اور میں کہتی ہوں کل قرآن ہی سیدہ زہرا کی شان کا قصیدہ ہے، اہل البیت کا قصیدہ ہے. جہاں تک احادیث کی بات ہے تو وہ بھی بے شمار ہیں. کہیں پر اہل البیت کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی حجت ہیں تو ہم پر اگر کوئی حجت ہے تو وہ ہماری دادی فاطمہ تو زہرا ہے. کہیں پر کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو رب ذوالجلال پوری کائنات کو ہی خلق نہ کرتا. کہیں پر اللہ اگر اپنی رضا کو بتانا چاہ رہا ہے، اگر اپنے غصے اور غم کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے تو کہا اگر فاطمہ غضبناک ہے تو میں خود خدا غضبناک ہوں، اور اگر فاطمہ راضی ہے تو میں رب راضی ہوں. تو یہ احادیث مسلسل ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، لیکن ایک حدیث جس کو ہم اپنی نظروں سے بھی گزارتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی پڑھی جاتی ہے، بہت مشہور اور معروف معتبر روایت کے مطابق حدیث قصہ. سبحان اللہ. ایک ایسی حدیث کہ جو طولانی بھی ہے اور لطف اتنا ہے کہ اگر انسان اس حدیث سے جڑا رہے تو آغا بہجت کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہوں گی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر پر اہل البیت کی نظر رہے، ان کا کرم رہے، ان کی عطا رہے، تو وہ ہر شب گھر والے مل کر حدیث قصہ کی تلاوت کریں. کہا وہ گھر اہل البیت کی نظر اور کرم کی محتاج بن جاتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ جس گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہو اس گھر پر اہل البیت نگاہ نہ کریں. تو ناظرین سے ایک تو یہ گزارش کہ اپنی روزمرہ روٹین میں 5 سے 7 منٹ فیملیز کو لے کر بیٹھیں اور حدیث قصہ کو سنیں اور سنائیں، بہت فضیلت رکھتی ہے. حدیث قصہ، آپ نے حدیث کی بات کی تو میں سب سے تمہیدی گفتگو سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ وہ حدیث کہ جو رب ذوالجلال کی جانب سے ایک ایسی گفتگو، پھر جبرائیل کا آنا، اور ایک ایسی حدیث کہ پھر جبرائیل کا رش کر کے، مفہوم بیان کروں، رش کرتے ہوئے کہنا کہ رب ذوالجلال کیا جبرائیل کو بھی اجازت ہے تحت القصہ آ جاؤں، اس چادر کے نیچے آ جاؤں. اتنی آرزو، اتنی رشک انداز میں ایک فرشتے کا بیان کرنا جو رب کی گفتگو سن کے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا ہے، وہ رشک اگر کسی جگہ پر کرے تو وہ حدیث قصہ ہے، وہ موقع ہے. تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب جبرائیل جاننا چاہتے ہیں کہ بار الہ یہ اتنی خوبصورت حدیث، یہ اتنا خوبصورت سما محمد مصطفیٰ ہیں، کائنات کی کل کائنات کا رش کرنے والی ہستی سیدہ فاطمہ ہیں، حسنین شریفین ہیں، بار الہ اتنا بتائیے کہ اس تحت القصہ کے نیچے کون لوگ موجود ہیں، کون موجود ہیں. اب رب نے چاہا کہ وہ تعارف کروائے تو تعارف نہیں کروایا کہ اس حدیث قصہ کے ضمن میں محمد مصطفیٰ ہیں، حسن و حسین ہیں. تعارف کس سے ہو رہا ہے؟ ناظرین کے لیے بھی یہ نقطہ فکر ہے کہ وہ دور کہ جس میں نسل جو ہے وہ
بیٹے سے چلتی ہے، باپ سے چلتی ہے، اور ایک بیٹے کا بڑا روب دبدبا ہے اس معاشرے میں، لیکن تعارف ایک بیٹی سے کروایا جا رہا ہے. کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ جبرائیل یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ معدن الرسالہ ہیں. اور یاد رکھو جبرائیل یہاں پہ تعارف محمد مصطفیٰ سے نہیں کروایا، حسن و حسین سے نہیں کروایا، کہا جان لو یہ فاطمہ کے بابا، یہ فاطمہ کے شوہر، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. کیا بات ہے. تو کیا خوبصورت حدیث ہے. میں کہتی ہوں کائنات کی ساری حدیث ایک طرف اور اہل البیت کی خوبصورت قصیدہ گاتی ہوئی، مدح بیان کرتی ہوئی یہ حدیث کے ساری طرف، کہ جس میں رب اگر تعارف کے لیے کسی کو چن رہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا. اچھا خانم، یہ آپ بات کر رہے تھے ہم فاطمہ تو ہا بالوہا و بنوہا، یہ ان کا اہل بیت کا تعارف، میرا ذہن آیت مباہلہ کی طرف جا رہا ہے کہ وہاں بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک سے کہتے ہیں کہ آپ مباہلہ کے مقام پہ جو چیلنج ہے جو ان کن ہستیوں کو لے کے جائیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ بھی اسی قسم کا ایسی انداز میں تعارف کا انداز ہے. بہت خوبصورت آپ کا سوال. جیسے ہی ہم حدیث سے بھی آیت قرآنی کی جانب جا رہے ہیں تو ایام فاطمیہ کے آخری لمحات ہیں، یہ گزرتے ہوئے ہماری توفیق خدا ہم سے کبھی سلب نہ کرے، لیکن چونکہ بس 2-3 پروگرام رہ گئے ہیں تو بیان کرنا چاہوں گی. آیت مباہلہ اپنے اندر بہت بڑا فلسفہ رکھتی ہے اگر کوئی اس کو پہچانے. آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو رب ذوالجلال کی جانب سے محمد مصطفیٰ کی ایک عجیب شان و عظمت کا مظاہرہ ہوا. اب رب جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، رب جانتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اولاد رسول میں سے ہو لوگوں کی نظر میں. لیکن جب محمد مصطفیٰ آیت مباہلہ کو پڑھتے ہیں اور جب آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے اور جب اس کے مصداق ڈھونڈنے پڑتے ہیں تو رب کیا کہتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ مباہلہ کے میدان میں اپنے خاندان میں سے کسی کو لے کر جاؤ تو قالوا ندعو ابنانا و ابناکم، اگر تم چاہتے ہو کہ کسی بیٹے کو لے کر جانا ہے ابناکم، بیٹوں میں سے حسن و حسین کو لے جاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور اگر بہترین نفس کا انتخاب نجران نے تمہیں کہا ہے کرنے کو تو علی ابن ابی طالب کا انتخاب کرو. سبحان اللہ. قالوا ندعو ابنانا وابناکم وانفسنا وانفسکم ونساءنا ونساء، اور اگر بہترین خواتین کا انتخاب کا موقع ملے تو سب سے پہلی خاتون جو خدا کی نظر میں اتنی باعظمت ہے، بھئی ازواج مطہرات بھی موجود ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اتنی ہستیاں موجود ہیں، جناب سلمہ جیسی ہستیاں، جناب میمونہ جیسی ہستیاں، اہل البیت کی بہت بڑی نوکر بھی اور اس گھر کی محبت اہل بیت رکھنے والی ہستیاں. ازواج مطہرات میں سے اگر ہم نگاہ کریں تو بہت پیار اور الفت کرنے والی ہستیاں ہیں. لیکن رب نے کیا کہا؟ ہاں اگر تمہیں عورتوں میں سے کسی کو لے کر جانا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتخاب کرو. اب وہ مباہلہ میں چلتے ہوئے قدم، کیا خوبصورت علامہ محسن نقوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب آیت تطہیر چلی تو ان کے قدموں کو چھپایا علی مرتضیٰ نے، جب محمد مصطفیٰ چلے تو ان کے قدموں کو چھپایا علی مرتضیٰ نے، اب جب حسن و حسین چلے تو ان کے قدموں کو چھپا رہے ہیں خود محمد مصطفیٰ. کہ کوئی ایسے قدم نہ ہو جو ان ہستیوں کے قدموں مبارک کو بھی چھو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس کیا کہنے کہ اس ذات کے بارے میں کیا قصیدہ ہے اور کیا عظمت ہے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے چلاتے ہوئے. شافع موسوی صاحب آج ہمارے پروگرام میں یہاں موجود ہیں اور بہت خوبصورت آواز سے پروردگار عالم نے ان کو نوازا ہے، تو آج ان سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو موسوی صاحب کیا سنائیں گے آج ہمیں آپ؟ سب سے پہلے تو زبیر بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ پیار دیتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، بہت شکریہ ان کا. میں چھوٹی بی بی سے شروع کروں گا. باری دیگر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم فرج. ہیں کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں، سبحان اللہ. ہیں کتنے معجزات
سکینہ کے ہاتھ میں سمٹی ہے کائنات سکینہ کے ہاتھ میں ہیں کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں پوتی ہے بو تراب کی کنکر سے گر کہے پوتی ہے بو تراب کی کنکر سے گر کہے کرنے لگے وہ بات سکینہ کے ہاتھ میں ہیں کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں مشق و علم کو ساتھ میں دیکھا تو یوں لگا مشق و علم کو ساتھ میں دیکھا تو یوں لگا عباس کا ہے ہاتھ سکینہ کے ہاتھ میں ہیں کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں اس کم سنی میں اپنے عمل سے بتا دیا اس کم سنی میں اپنے عمل سے بتا دیا زینب کی ہیں صفات سکینہ کے ہاتھ میں ہیں کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں غازی کو صرف ایک اشارے کی دیر ہے غازی کو صرف ایک اشارے کی دیر ہے رکھ دے گا وہ فرات سکینہ کے ہاتھ میں ہیں کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت جی سلامت رہے بھائی عرض جی جی کرنا چاہتی تھی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں تو مصائب بیان نہیں ہوتے لیکن اپنے ناظرین کے لیے ایک مصائبی جملہ یہاں بیان کرنا چاہوں گی جب پشت ناکہ پہ جناب سکینہ کو باندھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ پشت ناکہ اتنا زخمی کر چکی تھی جناب سکینہ کے وجود کو کہ جب اس پشت ناکہ سے جناب سکینہ کو اتارا گیا تو بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں وہ پسلیوں کا ٹوٹنا جب پھوپھی کو پتہ چلتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تو جناب زینب اس بازار شام میں ایک نوحہ پڑھتی ہیں کہ سکینہ تو اپنے غموں کو سوچ کر اور اپنے غموں کو محسوس کر کے اس لیے نہ رونا کہ آج تیری شہادت مثل ماں فاطمہ الزہرا کی شہادت جیسی. جناب سکینہ اس وقت دکھتی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کر ایک جملہ کہتی ہیں پھوپھی جان کیسی شہادت؟ کہا آپ کی دادی کی پسلیاں ٹوٹی تھیں جلتے ہوئے دروازے کے گرنے کی وجہ سے اور سکینہ آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں پشت ناکہ پر بندھنے کی وجہ سے. تو یہ دکھ اہل البیت کا اتنا سخت ہے کہ اس پر انسان ہر جملہ اذیت ناک ہے. اور میں شکر گزار ہوں بھائی کا کہ انہوں نے ایام فاطمیہ کے موقع میں جناب سکینہ کے مصائب کو اور یہ عطا ہوتی ہے اس ہستی کی اور یہ ان کا لطف ہوتا ہے. حالانکہ میں مصائب میں یہ جملہ
عرض نہیں کرنے والی تھی، لیکن یہ ایک ایسی نسبت ہے جناب سکینہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ ہر ہستی علیحدہ، لیکن جناب سکینہ بنت حسین. خانم، ان بیویوں کے کیا فضائل، ان کے فضائل میں بھی ان کے ہم مصائب، رونا آتا ہے ان ہستیوں کے فضائل بھی سن کے اور مصائب سن کے. تو روح انسان میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس کو برداشت کر پائے پورے مصائب سنیں. تو بہرحال بڑھتے ہیں بی بی کی جانب. بی بی کے متعلق ہم سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اتنی فضیلتیں ہیں، جس پہلو کو بھی ہم مد نظر رکھیں عقل انسان حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ہستی کو خلق فرمایا اور کیا کیا فضیلتیں ان کو عطا فرمائیں. بی بی کے القابات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو ابھی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ بی بی کی عبادات، جو عبادات ان سے منسوب ہوئیں، اور ان کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں. اور میں اس سلسلے میں ایک بہت مشہور جو ایک تسبیح فاطمہ جو بی بی سے منسوب ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ اس کا تسبیح فاطمہ زہرا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بی بی کو کیسے عطا کی، اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور وجہ کیا ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے بی بی سے منسوب کیسے ہوئی ہے؟ کیسے ہوئی؟ جی بالکل. ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہو تسبیح زہرا کا ورد کر لو، اور نماز میں کہتی ہوں قبول نہیں ہوتی اگر آپ اس کا اختتام، امام جعفر صادق کا بہت خوبصورت فرمان ہے اللہم صلی علی محمد کہ انسان جب تشہد ختم کر لیتا ہے اور اگر اپنے پاؤں کو بدلے بنا، مطلب ریلیکس ہوئے بنا، جیسے ہم تشہد میں بیٹھنے کا انداز ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ انداز بدلے بنا انسان تسبیح جناب زہرا کو شروع کر دے تو کہا فرشتے اور ملائکہ اس کے ساتھ تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان اپنی پوزیشن کو بدلے بنا، مطلب وہ تشہد کی حالت ہے اس کو بدلے بنا، وہ تسبیحات سیدہ فاطمہ زہرا پڑھتا ہے تو ملائکہ اور فرشتے اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. اور امام محمد باقر علیہ السلام کا خوبصورت فرمان کہ تسبیح جناب زہرا پڑھتے ہوئے وہ 100 دانے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب ملائکہ اس کا ثواب لکھتے ہیں تو وہ 1000 دانوں کے برابر ہوتا ہے. مطلب مومن کا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا روز محشر اس تسبیحات جناب زہرا کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. اور کہا تسبیح جناب زہرا کا پڑھنے کا ثواب جو بہت ہی بابرکت اور بہت بعظمت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ روز محشر شفاعت زہرا اس کو نصیب ہو تو وہ اپنے روزمرہ ورد بنا لے، کسی بھی حالت میں ہو تسبیح زہرا کو پڑھے. اب خوبصورت سوال آغا صاحب کا یہاں پر کہ پس منظر کیا ہے، تو یہاں پر میں ایک نقطے کی طرف جانا چاہوں گی. نقطہ یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا تھک جاتی تھیں اور گھر کے کام کاج سے اور بچوں کی تربیت، اوبویسلی انسان کی صورت میں جب ان نورانی شخصیات کو بنا کر بھیجا ہے تو بشر کی تاثرات اور حالات بھی ان پر جاری ہو سکتے ہیں. اب سیدہ جاتی ہیں بارگاہ محمد مصطفیٰ میں اور سوال کرتی ہیں بابا جان. سوال کیا کرنا، پہلے محمد مصطفیٰ ان کی حالت سے واقف ہیں اور سوال کرتے ہیں بیٹی آپ کو کچھ چاہیے؟ رسالت پر مبنی ایک ہستی کو کیسے معلوم نہیں کہ میری بچی کس لیے آئی ہوگی؟ ایک ماں سمجھ سکتی ہے تو وہ تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ کو کچھ چاہیے؟ کہا بابا جان کچھ نہیں. رسول خدا پوچھتے ہیں شاید علی مرتضیٰ سے خوش نہیں ہیں، یا اوبویسلی باپ ہیں، لیکن سوال جب کرنا تھا تو جناب سیدہ کہتے ہیں بابا جان گھر کے کاموں سے بہت خستگی طاری ہو جاتی ہے، ممکن ہو سکے تو کوئی کنیز عطا کر دیجئے جو میری خستگی کو دور کر دے. تو اس وقت رسول خدا مسکرا کر تسبیح فاطمہ زہرا جناب سیدہ کو عطا کرتے ہیں. اب وہ تسبیح جناب زہرا کا ملنا ہے اور بی بی راضی بر رضا ہو کر کوئی سوال نہیں کرتی اور واپس گھر آ جاتی ہیں. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے ناظرین کے ذہن میں، غلام کا جو لطیف جملہ ہے جو میرے ذہن میں بھی آ جایا کہ وہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ تسبیح کا اور غلام کا کیا مقابلہ. غلام کا مقابلہ ایک تسبیح نہیں کر سکتی، جو کام غلام نے کرنے ہیں وہ ایک تسبیح تو نہیں کر سکتی. تو فلسفہ کیا تھا رسول خدا کا تسبیح زہرا عطا کرنے کا؟
اور سوال کرنے والوں نے جب یہ سوال کیا کہ زہرا تو کنیز مانگنے آئی تھی، تسبیح کا کیا فلسفہ ہے، تو کہا کہ ایک تسبیح، وہ تسبیح کہ جس کو تسبیح زہرا کہا جا رہا ہے، اس میں 3 ذکر ایسے ہیں کہ جو سب سے پہلے کائنات میں لیے گئے، فرشتے اور ملائکہ نے لیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ. کہا یہ 3 اسماء ایسے ہیں کہ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو وجود انسانیت میں ایک پاور آ جاتی ہے، ایک قوت آ جاتی ہے، تو وہ اس خستگی کو توڑنے کی قوت رکھتی ہے. اب یہاں پر ایک خوبصورت جملہ، مالک اشتر کھانا بنا رہے تھے تو وہاں پر جناب مالک اشتر کو دیکھ کر ایک صحابی کہتے ہیں کہ مالک اشتر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں چمچ نہیں ہے اور آپ ہنڈیا ہلا رہے ہیں، اور وہ ہاتھ سے ہلا رہے تھے. تو مالک اشتر کو جب یہ کرتے ہوئے دیکھا تو جناب مالک اشتر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں علی کا محب ہوں اور تم اتنی سی بات پہ تعجب کر رہے ہو، آگ محب اہل بیت پر حرام ہے. ماشاءاللہ بہت خوب جناب سیدہ کہ آپ فضائل بیان کر رہی تھی، تسبیح جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں بتا رہی تھی. پروگرام کا وقت بالکل مختصر رہ چکا ہے، ہمارا جی بالکل نہیں چاہ رہا کہ اس بزم کو یہاں پہ اختتام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بزم میں شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خصوصی پروگرام انشاءاللہ شروع مت پوریے گا. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسین والے ہیں، حسین والے ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین